کہ قرآن میں ملکہ بلقیس کا واقعہ ہے، یہ ایک روحانی طاقت کی ایسی زندہ جاوید مثال ہے کہ جو قرآن کریم میں ہے۔ جب سلیمان علیہ السلام کی کچہری لگی ہوئی تھی اور ہدہد آیا تو پوچھا کہ تو کہاں رہ گیا تھا؟ تو سلیمان علیہ السلام نے جب پوچھا اس سے تو اس نے کہا میں نے ایک عجیب لوگ دیکھے ہیں کہ جو عجیب قسم کی حرکتیں کرتے ہیں، جو اللہ کے علاوہ غیر کی پوجا کرتے ہیں، تو ان کی سردار ایک عورت ہے۔ تو سرکار دو عالم معاف کیجیے گا کہ سلیمان علیہ السلام نے اس کو خط لکھ کے بھیجا کہ جاؤ اس کو خط دیجئے۔ یعنی قصہ مختصر قرآن میں بڑا تفصیلی واقعہ ہے کہ جب وہ خط بھیجا اور انہوں نے کہا کہ بادشاہ اپنے وزیروں سے مشورہ کیا، ملکہ بلقیس نے، کہ ایسے ایسے ہمیں ایک بادشاہ نے نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے اور اللہ کی توحید کے بارے میں کہہ رہا ہے، تو اپنے جو رفقا تھے ان سے مشورہ کیا، اپنے مشیروں سے مشورہ کیا، تو انہوں نے کہا کہ ہم جنگ کرنے کے لیے کافی ہیں، ہمارے پاس کافی لوگ، کافی ہتھیار، ہم طاقت رکھتے ہیں، اگر آپ حکم کیجئے تو ہم اس سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ تو ملکہ بلقیس نے کہا کہ جنگ جب ہوتی ہے تو پھر دونوں طرف اتنا نقصان ہوتا ہے، لوگ مرتے ہیں، عزتیں پامال ہوتی ہیں، تو ہم ایسا کرتے ہیں کہ اس کو تحفے تحائف دے کے دیکھتے ہیں کہ وہ کیا چاہتا ہے۔ جب تحفے تحائف بھیجے گئے تو سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ ہمیں یہ دنیا کی چیزوں کی ضرورت نہیں ہے، یا تو کلمہ پڑھو، مسلمان بنو، تو یا جو ہے وہ جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ تو جب یہ حالت دیکھی، یہ قوت دیکھی، تو سب نے کہا کہ ملکہ بلقیس کے وزیروں اور مشیروں کے ساتھ جب مشاورت ہوئی تو انہوں نے کہا کہ ہم اسلام قبول کرتے ہیں، ہم کلمہ پڑھتے ہیں، سلیمان علیہ السلام کے خدا پہ ایمان لاتے ہیں۔ تو جب ملکہ بلقیس نے آنے کا ارادہ کیا تو سلیمان علیہ السلام نے اپنی کچہری جس میں جن بھی موجود تھے، جس میں انسان بھی تھے، جانور بھی تھے، ہر قسم کی مخلوق پہ سلیمان علیہ السلام نے حکومت کی تھی، وہ ساری کی ساری مخلوقات آپ کی کچہری میں موجود تھیں۔ تو آپ نے کہا کہ ملکہ بلقیس کے تخت پہ جب وہ آئے گی، اس کے آنے سے پہلے مجھے وہ تخت چاہیے۔ اب صاحبان محترم، ہم نے ملکہ بلقیس کے تخت کا تو سنا ہوا ہے، لیکن ہمیں اس کی لمبائی، چوڑائی اور اس کی حقیقت کے بارے میں بہت کم لوگ واقف ہیں۔ یہ وہ تخت تھا کہ جو پہاڑ کو کاٹ کے اس کے درمیان میں بنایا گیا تھا، اور اتنا بلند پہاڑ تھا اور اتنا بڑا تخت تھا کہ جو انسانی عقل دیکھ کے اس کو حیرت تھی۔ یعنی ایک پہاڑ کو کاٹ کے اس کے اندر بنایا گیا تھا، یعنی اس سے نکلنا محال تھا۔ تو اس کی بلندی، اس کی چوڑائی، یعنی پہاڑ کو اٹھا کے لانے کے مترادف تھا۔ تو جب سلیمان علیہ السلام نے اپنے جتنے بھی وہ بیٹھے ہوئے تھے، جن، انسان، وہ سارے کے سارے جانور، سب سے مخاطب کر کے کہا کہ مجھے بلقیس کے آنے سے پہلے اس کا تخت چاہیے۔ تو ظافر نامی جن جو تھا وہ اپنے دور کے سب سے بڑے جنات کا سردار تھا، بڑا نامی گرامی جن تھا، بڑی طاقت تھی اس کی۔ تو اس نے انسانوں کی طرف دیکھ کے بڑے رعب سے کہا کہ میں اس تخت کو آپ کی بارگاہ میں پیش کر سکتا ہوں، اس سے قبل کہ آپ کی محفل برخاست ہو۔ اب میں قربان جاؤں سلیمان علیہ السلام کی معرفت، ان کی روحانیت اور ان کے علم پہ۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ بہت دیر کی بات ہے، مجھے اس سے جلدی چاہیے۔ اب جنوں کی طاقت، اس کا جو سردار تھا وہ تو اپنی طاقت اور اپنی قوت کے مطابق کہہ چکا تھا، اب وہ اس چیز پہ شرمندہ ہوا کہ اس سے زیادہ طاقت تو میری نہیں ہے۔ تو پھر تاریخ بتاتی ہے کہ آپ کی سلیمان علیہ السلام کی کچہری میں موجود ایک انسان نے، تاریخ جس کا نام بتاتی ہے آصف بن برخیہ، اس نے کہا کہ اے خدا کے نبی، میں اس تخت کو لانے کی طاقت رکھتا ہوں۔ اب یہ دیکھیں،
کہ یہ دونوں چیزیں جو جعفر جن نے کہی یا جو آصف بن برخیہ کہنے جا رہا تھا، سلیمان علیہ السلام اس سے زیادہ آپ حیرت زدہ نہیں تھے. وہ جانتے تھے کہ اس تخت کی ویلیو کیا ہے، وہ تخت کتنا بڑا ہے اور لانے کی طاقت کس کے پاس ہے. جب جن نے کہا وہ بڑی جلدی بات تھی کہ آپ کی محفل برخاست ہونے سے پہلے میں لے آؤں گا، تو آپ نے کہا نہیں یہ تو بہت دیر ہے، مجھے اس سے پہلے چاہیے. تو آصف بن برخیہ نے کہا کہ میں اس تخت کو لانے کی طاقت رکھتا ہوں. تو سلیمان علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ کیسے، کہا کتنی دیر میں لے کے آؤ گے. تو آپ نے آصف بن برخیہ نے کہا کہ آپ آنکھ جھپکیں اور کھولیں، بند کریں اور کھولیں تو تخت آپ کے سامنے ہوگا. یہ ایک چیلنج تھا جنات کی قوت کو. اب اس میں بہت ساری تشریحیں ہیں، یہودی جو ہیں اس تشریح کی اور بات کرتے ہیں، بائبل میں اور بات ہے. یہ ساری چیزیں یعنی اس آصف بن برخیہ کے بارے میں بہت سارے لوگوں کی بہت ساری رائے ہیں. تو لیکن صوفیاء کے نزدیک یہ ایک روحانی معاملہ ہے. اب یہودیوں نے آصف بن برخیہ کے متعلق اس کو دجال سے بھی تشبیہ دی ہے، کیونکہ جب اس واقعہ کے بعد جب وہ مسجد تعمیر کرنی تھی تو آپ نے سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ کوئی ہے ایسی طاقت رکھتا کہ اس مسجد کو تعمیر کرنا ہے اور بغیر شور کے، یعنی پتھروں کی مسجد تعمیر ہوگی، وہ جو ہیکل سلیمانی تھا وہ تعمیر ہوگا، اور کیسے تعمیر ہوگا. تو وہ جب اس نے آصف بن برخیہ نے اس کو قبول کیا اور آپ انعام کے لیے جب گئے کہ وہ مکمل ہوا اور شور کے بغیر مکمل ہوا. اب ان پہاڑوں کو کاٹنا اور پتھروں کو کاٹنا بغیر شور کے یہ ناممکن بات تھی. یہ بھی چیلنج جو ہے آصف بن برخیہ نے قبول کیا تھا، اور یہ بائبل میں اس چیز کی بات ہے. ہم اس پہ 100% تو نہیں کر سکتے، لیکن میں چونکہ اہل تصوف سے وابستہ ہوں تو اہل تصوف کا نظریہ اور ہے. تو وہ یہودی یہ کہتے ہیں کہ جب اب سرکار سلیمان علیہ السلام گئے تو وہ آصف بن برخیہ غائب ہو گیا، اور وہ آج تک جو یہودی ہیں وہ اس کو تلاش کر رہے ہیں، وہ دجال ہے. لیکن روحانی لوگ جو ہیں وہ اس سے اور نظریہ رکھتے ہیں. بہرحال کیف ہم قرآن کو مانتے ہیں کہ جب سلیمان علیہ السلام نے اپنے اس حواری سے کہا تو وہ تخت لے آیا. تو آپ نے پوچھا یہ تم نے کیسے کیا؟ تو اس نے کہا کہ یا رسول اللہ میرے پاس کتاب کا علم ہے. یعنی اس وقت جو سلیمان علیہ السلام کے پاس اس وقت کی جو کتاب تھی اس کا علم تھا. اب یہ صوفیاء نے اس سے یہ چیز اخذ کی ہے کہ یہ ایک روحانی طاقت ہے. یعنی روحانی طاقت سے ملکہ بلقیس کا اتنا بڑا، یعنی سمجھ لیں کہ ایک پہاڑ کا ایک ٹکڑا ایک جگہ سے اٹھا کے پلک جھپکنے میں، وہ وہاں سے اٹھا کے ہزاروں میل دور وہاں سے اٹھا کے ایک چند سیکنڈ میں آنکھ جھپکنے میں انسان کو کتنی دیر لگتی ہے؟ 1 یا 2 سیکنڈ. تو آصف بن برخیہ نے وہ تخت جناب سلیمان کے قدموں میں پیش کر دی. اب یہ کون سی قوت ہے، یہ کون سی طاقت ہے؟ یہ صاحبان محترم روح کی طاقت ہے. میرے شاہ جی قبلہ عالم فرماتے تھے کہ یہ طاقت ان کے پاس صفاتی اسما تھا، اللہ کا صفاتی اسم تھا. ہم امت محمدیہ ہیں، سرکار دو عالم کو ذاتی اسم عطا کیا گیا. ذاتی اسم اللہ کا نام، اللہ جل جلالہ کا ذاتی اسم مبارک عطا کیا. اور جب سرکار دو عالم کو ذاتی اسم عطا کیا اور قرآن سردار، قرآن جو ہے وہ تمام آسمانی کتابوں کی سردار کتاب ہے. جب ہم لوگوں نے اس کتاب کی روحانیت کو، اس کتاب کی معرفت کو، اس کی اثر روح کو چھوڑ دیا، تو ہم تو سلیمان علیہ السلام کی امت کے جو لوگ تھے ہم تو ان جیسا بھی درجہ نہیں رکھتے. یہ وہ قوت ہے، یہ وہ روحانی طاقت ہے. ان کے پاس صفاتی اسما کی طاقت تھی، کتاب کا علم تھا، وہ آسمانی کتاب کا علم تھا. تو ان کے پاس اتنی طاقت تھی کہ وہ تخت بلقیس اٹھا کے لے آئے. تو مجھے یہ بات بتلائیں کہ جب امت محمدیہ، سرکار دو عالم امام ہیں انبیاء کے، ان کے پاس تمام قوتیں، تمام طاقتیں، تمام مراتب باقی انبیاء سے زیادہ ہیں، تو جب یہ امت گواہ ٹھہرائی جائے گی باقی امتوں پہ، تو اس کی سرداری کے لائق جو ہوگا وہی منتخب کیا جائے گا نا. ہم ویسے تو کہتے ہیں یا رسول اللہ ہم آپ کے امتی ہیں، یا رسول اللہ ہم آپ کے امتی ہیں، لیکن امتی کا معیار تو سرکار دو عالم نے کچھ نہ کچھ قائم کیا ہوا ہے نا. امتی کم از کم میرے شاہ جی قبلہ عالم فرماتے تھے کہ اس کی ہو سکتی ہے، امتی وہ ہو سکتا ہے جو ظاہر اور باطن دونوں
حالتوں سے، دونوں وجودوں سے اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہو اور ایمان لاتا ہو، جب انسان کا ظاہر بھی مسلمان ہو، انسان کا باطن بھی ایمان والا ہو، جب ظاہر اور باطن دونوں اکٹھے ہوتے ہیں تو ایک روحانی وجود بنتا ہے، مکمل انسان بنتا ہے۔ آدم علیہ السلام کو جب فوقیت ملی ملائکہ پہ تو وہ بھی تو ایک روحانی علم تھا۔ ان اسماء کے نام جو تھے، جو اللہ نے کہا کہ آدم سے مقابلہ کیا گیا ملائکہ کا، تو ملائکہ نہ بتلا سکے، اور آدم علیہ السلام اس علم کی وجہ سے جیت گئے۔ یہ بھی صاحبان محترم، یہ وہ روحانی علم ہے، یہ کتاب کا اصل قوت، اصل مسلمانوں کی میراث ہے۔ ذاتی اسم، اللہ کے رسول کو ذاتی اسم کی تجلیات عطا کی گئی، ذات عطا کی گئی، تو پھر ہم تو امت محمدیہ ہیں، ہمیں تو ذاتی اسماء اور اس کتاب قرآن، جو قرآن کی سردار ہے، جو تمام کتابوں کی سردار ہے، ہمیں تو وہ علم ملا۔ جب ہمیں وہ علم ملے گا، ہم اس علم کو حاصل کرنے کی کوشش کیوں نہیں کرتے؟ ہم نے یہ رسول خدا کی اس حدیث کو کہ علم حاصل کرو چاہے تمہیں چین جانا پڑے، یعنی دشوار گزار رستوں سے گزرنا پڑے، تو صاحبان محترم یہ اس ظاہری علم کی ٹکر والے علم کی بات نہیں کی گئی، یہ روح کے علم کی بات کی گئی ہے، یہ نفس کے علم کی بات کی ہے، یہ اس علم کی تشبیہ ہے جو آصف بن برقیہ نے سلیمان علیہ السلام کے دور میں وہ ثابت کیا کہ کتاب کا علم کیا قوت رکھتا ہے۔ جو وہ علم جو حضرت عمر فاروق نے حضرت ساریہ کو منبر میں بیٹھے ہوئے کہا تھا، یا ساریۃ الجبل، اے ساریہ دیکھ پہاڑ کی طرف، تو جناب ساریہ جب فتح کر کے آئے تو آپ نے جناب عمر فاروق سے پوچھا کہ جناب آپ کو یہ کیسے پتہ چلا؟ تو آپ نے فرمایا میرے پاس میرے رسول کا دیا گیا علم ہے۔ یہ وہ روحانی طاقت ہے جس کے تحت، جس کی طاقت سے، جس کی قوت سے اصحاب رسول نے صاحبان محترم امت پہ، اس کائنات پہ خلافت کی وہ بنیاد رکھی کہ جو آج تک مسلمان جزوی طور پہ جس کی کوشش کر رہے ہیں کہ خلافت ہونی چاہیے، خلافت ہونی چاہیے، لیکن خلافت کے لیے جو خلافت کے لائق ہوگا، جو ظاہر اور باطن دونوں وجودوں سے مسلمان ہوگا، دونوں علم ہوں گے، ظاہری علم بھی ہوگا، روحانیت کا علم بھی ہوگا، روح کا علم بھی ہوگا، پھر وہ مکمل بنتا ہے۔ جب تک ایسے مسلمان نہیں آئیں گے صاحبان محترم، تب تک انسان مکمل نہیں ہوگا، دین مکمل نہیں ہوگا، انسانیت مکمل نہیں ہوگی، مسلمانی مکمل نہیں ہوگی۔ اس علم کو حاصل کرنے کی ہمیں کوئی کوشش نہیں ہے، ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہم تو مسلمان پیدا ہوئے ہیں، مسلمان پیدا ہوئے اور مسلمان ہی مر گئے۔ یہ ظاہری وجود ہی مسلمان ہوا، یہ ظاہری وجود ہی کلمہ پڑھتا رہا، یہ ظاہری وجود ہی نمازیں پڑھتا رہا، لیکن نفس کو خبر ہی نہیں، نفس کو پتہ ہی نہیں کیا قرآن، کیا نمازیں۔ اس لیے صاحبان محترم ہمیں اس علم کو حاصل کرنے کے لیے کوشش کرنی چاہیے۔ اس علم کی ہی بدولت ہم اللہ سے ملاقات کی کوشش کر سکتے ہیں۔ اس علم کے بغیر، اس روح کے علم کے بغیر ہم روح تک جب تک رسائی حاصل نہ کریں گے تب تک ہم اللہ سے حقیقی محبت کے دعوے دار نہیں ہوں گے۔ اللہ پاک اپنے حبیب کے صدقے اور اولیاء کے صدقے ہمیں روحانی طاقت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا البلاغ المبین۔